उमरू मुल्क हजाज के बादशाह के मेहमान के तौर पर शाही मेहमान खाने में ठहरा हुआ था। चूँकि बादशाह ने उसे एक हफ्ते बाद मुलाकात का वक्त दिया था, इसलिए उमरू इन दिनों बिल्कुल फारिग था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। यह शाही मेहमान खाने की कनीज़ थी। मुझे बचा लो ख्वाजा उमरू, मुझे बचा लो। कनीज़ ने आगे बढ़कर उमरू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे अरे, क्या हुआ, क्या हुआ? उमरू ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे रींछ जादूगर मार डालेगा, मुझे बचा लो, कनीज़ ने इस तरह रोते हुए कहा। रींछ जादूगर, क्या मतलब? क्या अब जानवरों ने भी जादू सीखना शुरू कर दिया है? उमरू ने हैरान होते हुए कहा। इस जादूगर का नाम तो कुछ और है, लेकिन सब इसे रींछ जादूगर कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा स्याह लिबास पहनता है। उसकी दाढ़ी और सर के बाल भी स्याह हैं। वो इंतहाई वहशी किस्म का आदमी है और रींछों की तरह जालिम है, इसलिए सब इसे रींछ जादूगर कहते हैं। वो बादशाह का शाही जादूगर है, मुझे वो मार डालेगा, मुझे बचा लो, कनीज़ ने कहा। इत्मीनान से बैठ जाओ और मुझे बताओ कि वो कौन है, किस तरह शाही जादूगर बना है और वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है। उमरू अयार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा तो कनीज़ उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। मुझे शाही मेहमान खाने के सरदार ने बताया है, तुम अजीम ख्वाजा उमरू हो, जिसने हज़ारों लाखों बेगुनाह लोगों को इन मनहूस जादूगरों से बचा लिया है और तुम्हारे हाथ हज़ारों जादूगर हलाक हो चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे बचा लो, कनीज़ ने कहा। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले मुझे तमाम हालात तफसील से बता दो, उमरू ने उसे हौसला देते हुए कहा, क्योंकि उसे भी कनीज़ की बातों से दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। बादशाह ने एक जादूगर रखा हुआ है जो उसे जादू के ज़ोर पर आइंदा के हालात बताता है और जादू के ज़रिए बादशाह को दुश्मनों से भी बचाता है। इस जादूगर का नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसे शाही जादूगर कहा जाता है, लेकिन आम लोग इसे रींछ जादूगर कहते हैं। हमारे बादशाह को ख़जानों से बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए उसने शाही नजूमियों को हुक्म दे रखा है कि वो छुपे हुए ख़जाने तलाश करें। पिछले दिनों एक शाही नजूमी ने बादशाह को बताया कि पुराने दौर में इस जगह जहां अब शाही मेहमान खाना है, वहां किसी बादशाह का महल हुआ करता था और इस बादशाह ने यहाँ ख़जाना दफन कर रखा है, लेकिन यह ख़जाना जादू के ज़ोर पर छुपा दिया गया है। इस पर बादशाह ने इस शाही जादूगर को बुलाया और इसे हुक्म दिया कि वो पुराने बादशाह का जादू तोड़कर ये ख़जाना निकाले और इसे बादशाह के हवाले कर दे। शाही जादूगर ने बादशाह को बताया कि इस जादू को तोड़ने के लिए एक नौजवान लड़की की ज़रूरत है जो खूबसूरत भी हो, कनीज़ हो, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी और एक शर्त यह भी है कि वो रहती भी इस शाही मेहमान खाने में हो। इस पर बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी कि वो शाही मेहमान खाने की जिस कनीज़ को चाहे इस काम के लिए मुंतखब कर ले। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि इस रींछ जादूगर ने मुझे मुंतखब कर लिया। अब वो रोज़ाना रात को एक बड़े कमरे में मुझ पर जादू करता है। वो 4 दिनों से ऐसा कर रहा है। उसका कहना है कि इसे 6 रोज़ तक ऐसा करना होगा, फिर वो मुझे इस बेहोशी के आलम में हलाक कर देगा। इस तरह ख़जाना ज़ाहिर हो जाएगा। मैं मजबूर हूँ, न कहीं जा सकती हूँ, न भाग सकती हूँ और वो रींछ जादूगर मुझे हलाक कर देगा। तुम मुझे इससे बचा लो, कनीज़ ने रोते हुए कहा। लेकिन एक बात तो बताओ कि मैं तुम्हें किस तरह बचाऊँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा? उमरू ने मुँह बनाते हुए कहा। मेरे पास एक ख़ास हीरा है, वो मुझे मेरी माँ ने दिया था। उसे बादशाह के वालिद ने खुश होकर दिया था, वो मैं साथ लाई हूँ। तुम वो हीरा ले लो और मेरी जान बचा लो, कनीज़ ने कहा। तो उमरू की आंखें हीरे का सुनकर चमक उठीं। कनीज़ ने अपनी चादर के पल्लू से बंधा हुआ हीरा खोला तो उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। कनीज़ ने अपनी चादर के पल्लू से बंधा हुआ हीरा खोला तो उमरू बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि कबूतर के अंडे जितना यह हीरा तो कीमत के लिहाज से किसी बादशाह के ख़जाने से कम न था और इंतहाई नायाब हीरा था। इसने जल्दी से हीरा कनीज़ से ले लिया और इसे अपनी ज़ंबील में डाल दिया। ठीक है, अब तुम बेफ़िक्र हो जाओ, अब तुम्हें यह जादूगर नहीं मार सकेगा, उमरू ने कहा। लेकिन वो रात को फिर आ जाएगा और मुझे बेहोश कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा कल तक वो मुझे हलाक कर देगा, कनीज़ ने कहा। मैंने कहा है कि तुम फ़िक्र ना करो, मेरा वादा कि वो तुम्हें हलाक नहीं कर सकेगा। अलबत्ता जैसा वो कहे तुम वैसी करती रहना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ।
پہلے تم ایسا کرو کہ مجھے وہ کمرہ دکھا دو جہاں وہ یہ عمل کرتا ہے۔ امرو نے کہا تو کنیز سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور پھر وہ امرو کو ساتھ لے کر شاہی مہمان خانے کے ایک کونے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ ہے وہ کمرہ، کنیز نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم بے فکر رہو اور جاؤ، امرو نے کہا تو کنیز چلی گئی۔ امرو بھی واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی ایسی ترکیب استعمال کرے کہ کنیز کی زندگی بھی بچ جائے اور خزانہ بھی مل جائے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ یہ کیا واقعی اس شاہی مہمان خانے کے نیچے خزانہ ہے؟ اور اگر ہے تو میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور اس کنیز کی زندگی کیسے بچا سکتا ہوں؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ امرو، اس شاہی مہمان خانے کے نیچے واقعی خزانہ موجود ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس شاہی جادوگر کو چکر دینا ہوگا۔ شاہی جادوگر اس کنیز کی مدد سے وہ خزانہ حاصل کر لے گا اور وہ اسے ہلاک بھی نہ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے استاد سے جادو کا گولا منگوا لیا ہے۔ وہ اس جادو کے گولے میں اس کنیز کی روح کو ڈال کر بھیج دے گا اور روح اس خزانے پر جادو کا اثر ختم کر دے گی، اور وہ خزانہ خود بخود زمین پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور کنیز کی روح اس گولے سے نکل کر واپس اس کنیز کے جسم میں چلی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی خزانہ ظاہر ہو، تم اس شاہی جادوگر کا خاتمہ کر دینا اور خزانہ حاصل کر لینا، پھر مشک خالص اس کنیز کو سنگھا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ خزانہ تم نے حاصل کر لیا ہے۔ سب یہی سمجھیں گے کہ شاہی جادوگر خزانہ حاصل کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں اس شاہی جادوگر کو کیسے ہلاک کروں؟ امرو نے پوچھا۔ اس جادوگر کی جان اس کے گلے میں لٹکی ہوئی کھوپڑیوں میں سے درمیانی کھوپڑی میں ہے۔ اگر تم تلوار سے اس کھوپڑی کو توڑ دو تو یہ جادوگر ہلاک ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ جادوگر بے حد طاقتور ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ ایک لمحے میں تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو امرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ پھر رات ہوتے ہی وہ اس کمرے میں پہنچ کر ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک وحشی قسم کا بھاری بھرکم واقعی ریچھ جیسا جادوگر وہاں آیا۔ اس کے پیچھے سہمی سہمی سی وہی کنیز تھی جس نے امرو کو کبوتر کے انڈے جتنا بڑا ہیرا دیا تھا۔ جادوگر کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سفید رنگ کا گولا تھا۔ اس جادوگر نے سر پر پروں کا تاج سا پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار بھی تھا۔ اس نے کنیز کو بستر پر لٹایا اور پھر گولے کو ساتھ رکھ کر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اونچی آواز میں کوئی طلسم پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کنیز کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر امرو عیار پردے کی اوٹ سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تمہاری روح اس گولے کے اندر جا رہی ہے اور تمہاری روح جا کر خزانے پر جادو کا اثر ختم کر دے گی اور خزانہ خود بخود زمین پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ جادوگر نے گولے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور امرو نے دیکھا کہ اس کنیز کی شکل کا سایہ اس کے جسم سے نکلا اور گولے کے اندر غائب ہو گیا۔ وہ جادوگر مسلسل پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں اور کمرے کے ایک کونے سے زمین پھٹی اور اس میں سے ایک بڑا سا صندوق باہر نکل آیا۔ ہا ہا، خزانہ آ گیا، ہا ہا، میں شاہی جادوگر ہوں، میں نے خزانہ باہر نکال لیا، شاہی جادوگر نے دوڑ کر اس صندوق کی طرف لپکتے ہوئے کہا۔ امرو نے دیکھا کہ اس گولے میں سے پھر کنیز کی شکل کا سایہ نکلا اور اس کے جسم میں غائب ہو گیا۔ ادھر شاہی جادوگر نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو امرو یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ صندوق انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ امرو جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ بہت خوب شاہی جادوگر، بہت خوب، تم واقعی عظیم جادوگر ہو، امرو نے کہا تو شاہی جادوگر تیزی سے مڑا اور پھر امرو کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ شاہی جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میرا نام خواجہ امرو ہے، شاہی جادوگر، اور میں بادشاہ کا مہمان ہوں۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میں اپنے دور کے ایک عظیم جادوگر سے مل رہا ہوں۔ میں بادشاہ سے تمہاری ضرور تعریف کروں گا۔ شاہی جادوگر خوش ہو گیا۔ او بہت شکریہ، دیکھو میں نے بادشاہ کی خواہش پوری کر دی، اور دیکھو یہ کتنا بڑا خزانہ میں نے بادشاہ کے لیے زمین سے نکالا ہے، شاہی جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ خزانہ تو میرے کام آئے گا، بادشاہ کے پاس خزانے کی کیا کمی ہے؟ شاہی جادوگر، امرو نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔
اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے کمر سے بندھی ہوئی تلوار نکالی، اور پھر اس سے پہلے کہ شاہی جادوگر کچھ سمجھتا، امرو نے اس جادوگر کے گلے میں لٹکی ہوئی کھوپڑیوں میں سے درمیان والی کھوپڑی پر تلوار کا وار کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی شاہی جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ وہ مر گیا تھا۔ میرا نام شاہی جادوگر تھا، مجھے دھوکے سے مارا گیا ہے۔ شاہی جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن امرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے زنبیل سے اتاری اور صندوق میں موجود سارا خزانہ اس نے زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب وہ سارا خزانہ زنبیل میں ڈال چکا تو وہ مڑا اور اس نے زنبیل میں سے مشک خالص نکال کر بستر پر پڑی ہوئی بے ہوش کنیز کی ناک پہ لگا دیا۔ دوسرے لمحے کنیز ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھی۔ تم بچ گئی ہو کنیز، اور شاہی جادوگر ہلاک ہو چکا ہے۔ تم خاموشی سے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ جادوگر نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا، پھر تمہیں ہوش آیا تو شاہی جادوگر مرا پڑا تھا، اور بس کسی کو میرے متعلق نہ بتانا ورنہ تم اس وقت مر جاؤ گی۔ امرو نے کنیز کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور کنیز سر ہلاتی ہوئی اپنے بچ جانے پر خوشی خوشی باہر کو دوڑ گئی۔ امرو بھی خوش تھا، اتنا بڑا خزانہ پا کر وہ خوشی سے اچھلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔